اندازہ کیجیے، یہ ہے وہ مقام۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا کہ می ندانی عشق و مستی از کجاست، این شعائے آفتاب مصطفیٰ است۔ میں نہیں جانتا کہ عشق و مستی کہاں سے ملتی ہے، یہ تو سرکار کے دامن سے وابستہ ہونے سے ملتی ہے۔ جو سرکار کے دامن سے ابتدا میں وابستہ ہوئے تھے، السابقون الاولون میں، بعد والے صحابہ کرام بھی، وہ دو وجہ سے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ خالص نیت کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے، یا جو آپ کا خیال ہے کہ وہ کسی لالچ اور طمع کی وجہ سے ہو گئے تھے۔ کتنا بھونڈا جو ہے وہ آپ کا خیال ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اس وقت کیا لالچ تھا ان کو؟ کسے خبر تھی اس وقت کہ مال غنیمت آئے گا؟ کسے خبر تھی کہ کل کو کیسر و کسرا جو ہے اس وقت فتح ہوگا؟ انہوں نے جو مصائب آلام برداشت کیے، کس لیے؟ اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے، اور ان مہاجرین کا تذکرہ قرآن مجید کر رہا ہے۔ قرآن مجید ان کی فضیلتیں اور عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگ آئے اور آ کر خلفائے ثلاثہ کے خلاف بات کرتے رہے، تو آپ نے سورہ حشر کی یہ آیات پڑھی اور کہا کیا تم ان میں ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں ہیں۔ حضرت امام باقر نے ان کو اٹھا دیا کہ تمہاری جرت کیسے ہو کہ میری موجودگی میں تم خلفائے راشدین کے خلاف بات کرو۔ یہ طریقہ تھا میرے بھائیوں امام باقر کا۔ آج الحمدللہ ہم انہی کو مانتے ہیں، انہی کی فکر پر چلنے والے لوگ ہیں۔ خواجہ زبیر صاحب، آپ کی تجاویز آئی سار آنکھوں پر، اور پھر عرض کرتا چلا جاؤں کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تکبیر ٹی وی پر بہت ہی شاندار پروگرام جو کہ باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیتا ہے، وہ ہے تفہیم المسائل۔ علامہ محمد انسیالوی ہر سیٹرڈے کو ہفتے کے دن 2 بجے ختم نبوت کے موضوع پر، عقیدہ ختم نبوت پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ حضرات ضرور جوائن کیجیے گا اس پروگرام کو۔ میرے ساتھ کچھ کالر ہیں، جوابات بھی کچھ مزید دینے، لیکن چلے ٹائم ہے تو میں 4-5 کالز لے لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ظفر بھائی، ظفر عرض کر رہا ہوں نارتھ ہیمپٹن سے۔ جناب ظفر صاحب، سر آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میری کال تھرو کر دی، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور آپ کی ٹیم سے کہ پلیز میری بات مکمل ہونے دیجیے گا، اس کے بعد آپ کا۔ اچھا، لیکن ایک بات ضرور ہے ظفر صاحب، ہم بات کاٹتے نہیں ہیں، لیکن جب کوئی بندہ حد سے بڑھ کر کسی پر کفریہ باتیں کرتا ہے تو پھر ہمیں کال جو ہے ہم یہاں پر میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ میری لائن ڈسکنیکٹ کر دی آپ نے کچھ کی ہے نا جی، اس وجہ سے۔ اچھا چلیے، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے ایسی کی، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ نہیں، مجھے 100 بار ہرٹ کرے، میرا معاملہ نہیں ہے۔ سنی بھائی کو میرا مقصد ہرٹ کرنے جو کا نہیں تھا۔ مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں احتیاط کیجیے۔ جی اچھا، آپ کے نے جو نہج البلاغہ سے خط پڑھا اور جو قرآن کی آیت پڑھی اس پہ بھی تبصرہ کروں گا۔ اس سے پہلے آپ نے بھی کہا کہ آپ رافضیوں سے بھی اور خارجیوں سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ برات کا اظہار کریں تو صحیح اور ہم برات کا اظہار کریں تو تبرہ، تو یہ غلط ہے ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے مولا علی کا خط کا حوالہ دیا نہج البلاغہ سے، اس میں کسی بھی اینگل سے مجھے کوئی ایسی دلیل نظر نہیں آتی جس میں مولا خلیفہ الخلافہ جو خلفائے ثالثہ تھے ان کی خلافت کو ویلڈ کہہ رہے ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھوں پہ بھی بیعت کی، تو ظاہر ہے کہ کوئی نئی قوم تھوڑی پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس سے آپ نے یہ دلیل کیسے ثابت کر دی کہ وہ اس کو کر رہے ہیں؟ پلیز میرے سوال مکمل ہو جائے، پھر آپ میں فون رکھ دوں گا، آپ جواب دے دیجیے گا۔ اس پورے خط کو پڑھنے سے کسی بھی اینگل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خلافت جائز تھی، جیسی ان کی تھی ویسی میری تھی۔ مولا کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، تو اس سے یہ کہاں دلیل آ گئی کہ ان کی خلافت جائز تھی؟ ایک چیز جو آپ نے قرآن کی آیت پیش کی سر، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں وہ جو واقعہ ہے غار کا، تو اس میں بھی معذرت کے ساتھ، میرا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، حضرت ابوبکر کی شان کہیں بیان نہیں ہو رہی۔ یہ تھا کہ وہ غار میں ڈر رہے تھے اور رو رہے تھے، تو رسول اللہ ان کو ری ایشور کرا رہے ہیں کہ تم ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر اللہ نے جو ہے ان پر اپنی تسکین ڈالی کہ وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کی آواز سن کے
दुश्मन उस गार की तरफ मुतवज्जा ना हो जाएं, और रसूलुल्लाह की शान को वहां खतरा था। तो इससे भी कहीं मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप कौन सी शान बयान करना चाह रहे हैं उनकी। मतलब एक वाकया कुरान में आया, उस वाकये में बेशक हजरत अबू बकर उस गार में मौजूद थे, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इससे भी कहीं शान या फजीलत का पहलू मुझे निकलता हुआ नजर नहीं आया। मतलब ये नजर आता है कि वो डर रहे थे और रो रहे थे, तो उनकी आवाज बुलंद ना हो, तो उनके ऊपर रसूलुल्लाह ने उनको ये शोर किया कि भाई तुम डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जी ठीक है, और कोई ये समझ आ गया, और कोई बात? बस ये दो बातें। अच्छा, तीसरी बात ये आपसे मैंने कहनी थी सर, कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अपने प्रोग्राम का कॉपीराइट दे दें, हम आपका प्रोग्राम अपने चैनल पर चलाएंगे और उसका जवाब देंगे। हमारे जिस प्रोग्राम का चाहे आप कॉपीराइट ले लें, पहली बात ये है जफर साहब, पहली बात है जफर साहब, हमारे पास आमने सामने बैठने को तैयार नहीं होते। जफर साहब, पहली बात ये है कि आपका वो स्टेटस नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, आप ना उस टीवी के ना मालकान में से हैं, ना आपका कोई स्टेटस है। मेहरबानी, आप एक कॉलर हैं और उस हद तक ही आप अपनी बात की, जब कोई उनका कोई बंदा बात करेगा तो फिर हम बात करें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी मैं जफर साहब, कोई कॉल है तो दे दीजिए, मैं फिर जफर साहब की उनको जी ले लीजिए कॉल, मुख्तसर जरा इख्तिसार से। बहुत मुख्तसर होगा जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम हजरत। जी नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम खुर्शीद अनवर है और मैं ग्लासगो से बात कर रहा हूँ। खुर्शीद अनवर? जी 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 खुर्शीद अनवर साहब। हजरत, जिस अंदाज से और जिस स्याह सबाक से और कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में आपने सवालात के जवाब दिए, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तमाम अहले जो यहाँ पे ग्लासगो में सुन रहे हैं आपका टीवी, और अहले ईमान जो पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, मैं कुछ सवाल नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सवाल करने वाले, हम अपने मसलक के तहत जो बात करते हैं और मसलक और अकीदे के मुताबिक अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, सहाबा कराम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, इन्हें क्यों बुरा लगता है? एक तो ये सवाल है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ फरोई झगड़े दियार गैर में खड़े करके हम दुनिया के सामने तमाशा बने। मैं सिर्फ इन लोगों के लिए एक शेर पढ़ता हूँ और इनकी नजर करता हूँ। पहले अपने आप को तोलो यारो, पहले अपने आप को तोलो यारो, फिर उस बाट से गैर को तोलो यारो, फिर उस बाट से गैर को तोलो यारो, सच बात कह न पाओ लिल्ला मगर झूठ न बोलो यारो। बहुत शुक्रिया खुर्शीद अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरी कॉल आपने होल्ड की हुई है जी। आप लाइव हैं जनाब, नाम बताइए अपना। जनाब शाह साहब, मैं शबीर नक्शबंदी लंदन से बोल रहा हूँ। जनाब शबीर साहेब। हजरत थोड़ी सी सब्र से थोड़ा सा मैं जरा वाजे कर लूँ कुरान और हदीस से एक चीज जी। जरा उम्मीद है कि आप मुझे भी टाइम देंगे थोड़ा सा 2-3 मिनट जी। 12वें पारे में आयत नंबर 12 से 14 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व यालमु मुस्तकर्रहा व मस्तौदहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, और जानता है कहाँ ठहरेगा और कहाँ सुपुर्द होगा। ठहरना से मुराद सुकूनत है और सुपुर्द होने से मुराद कब्र में जाना या मरना है। और सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रोजा तुम मेरे रियाजिल जन्नत, ये सरकार का फरमान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुस्तकर हुए हैं और मसदूद हुए हैं। और ये कुल्लुम फी कुताब मुबीन, ये अल्लाह की कुताब में ये चीज लिखी गई है और फैसला हो चुका है कि वहां सरकार के पहलू में वो आराम फरमाएं। ये अल्लाह का फैसला है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रोज़ा अतर से मेरी मस्जिद तक जो मामला है या मकाम है, ये सारा जन्नत का हिस्सा है। जन्नत के हिस्से में अल्लाह ताला ने उनको रखा है। अब जो लोग
सुनियों में से भी कीड़े निकालने वाले और राशियों में से भी जो सरकार की हाजिरी के लिए जाते हैं, क्या सरकार उनकी हाजिरी कबूल कर लेते हैं? यकीनन नहीं कबूल करते, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो वहाँ मुस्तकर भी हैं और वह मस्तूद भी हैं। और ये कौन होते हैं जो अल्लाह का हुक्म जो है उसको एक तरफ रखें, अपनी ख्वाहिश नफसानी को रख कर जनाब अली उन पर लान तान करें? और क्या ऐसे लोगों की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिरी जो जाते हैं वहां चोगे पहने हुए हाजिरी कबूल कर लेते हैं? आप जरा इस पर तबसरा फरमाएं। वो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जन्नत में बैठे हुए हैं और जलने वाले जल रहे हैं। बहुत शुक्रिया शबीर नक्शबंदी साहब, बहुत शुक्रिया। आखिरी कॉल आज के प्रोग्राम। जी ठीक है, जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहिब? जी तौसीफ असलम बात कर रहा हूँ, बर्री लैंकाशायर से। जी तौफीक असलम साहब। जी हजरत साहब, मैंने ये बात करनी थी कि अभी जो है ना ब्रेक से पहले एक साहिब आए थे, तो उन्होंने जो है ना कहा था कि आप जो है ना आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनको आप नीचा दिखाने की शायद कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो अहले सुन्नत है उनका अकीदा है कि जो आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है वो कायनात का अफजल तरीन घराना है। तो ये उन तक पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं हमारे दिल में कि हम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाएं या उनकी हम इज्जत नहीं करते। लेकिन जो दूसरे सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमईन हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में हैं और क़यामत वाले दिन भी वो उनके पहलू से ही उठेंगे, तो उनका भी एक मकाम है, उनका भी एक दर्जा है। बेशक, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी ज़फ़र साहब, आपने दोबारा कॉल की। पहली बात तो ये है कि आपने फरमाया कि आपको कुरान मजीद से कोई फजीलत और कोई अज़मत नज़र नहीं आती। अब आपको नज़र ना आए तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं कि कोई एक परिंदा है वो रात को ही आता है, दिन को नज़र नहीं आता। तो सूरज तो दिन को चढ़ा होता है, तो अब वो कहे कि मुझे नज़र नहीं आता, तो ये उसका कसूर है। पहली बात तो ये कि आपको अगर फ़जीलत नज़र नहीं आती तो उसका ये मतलब नहीं कि फ़जीलत नहीं है। इन्नल्लाह माअना, बहुत बड़ी फ़जीलत है कि जिनको अल्लाह का प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि अबू बकर, और फिर गम जो है वो अपना नहीं था, उन्हें गम था तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का। अपनी जान का होता तो वो सांप जो है वो डस रहा है, या आपकी किताबों में मौजूद है, तो अपना पाँव कौन है जो सांप के मुंह में देता है। उन्हें गम भी था तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और फिर आप तस्कीन रब की तरफ से नाजिल हो तो इसको मामूली आप समझ रहे हैं। आपको कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई चीज़ मिले तो आप खुशी से फूले नहीं समाते, और जिस सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर अल्लाह ताला की तरफ से सकीना तस्कीन नाजिल हो, आप अल्लाह की तस्कीन को कोई अहमियत नहीं दे रहे। गौर कीजिए ना, यही तो अलमिया है आपके साथ कि जिस पर रब तस्कीन नाजिल कर रहा है आप कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, कोई फजीलत ही नहीं है। बादल बरसे, कोई ज़मीन सहरा जो है वो खुश्क ज़मीन वो हरी भरी हो जाए तो आप कहें कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह की रहमत नाजिल हो तो आप कहें कुछ भी नहीं हुआ। ये तो तब है जब अल्लाह की अज़मत को कोई माने ना, कोई अल्लाह का बंदा मानने वाला हो तो वो इस पर आशीष करके ना उठे। जिसको रब्बुल आलमीन की अज़मत का, सर अल्लाह के मकाम का, कि रब्बुल आलमीन जिस पर सकीना नाजिल करे उसको आप कह रहे हैं कोई फजीलत ही नहीं है। अब क्या करें, आपकी अक्ल का ताले लगे हुए हो तो मैं तो नहीं खोल सकता ना। जिसको रब्बुल आलमीन कहे कि हमने उस पर तस्कीन नाजिल कर दी, अगर आपका अकीदा माना जाए तो वैसे ही खामोश हो जाते,
اگر آپ کے موقع تو رب العالمین خاموش کروا دیتا، لیکن الفاظ قرآن مجید کے بیان کر رہے ہیں ان اللہ معنا، اور پھر آگے ہیں کہ رب العالمین نے ان پر تسکین سکینہ نازل کر دیا۔ اس سکینہ کو آپ تسکین جو رب کی طرف سے آئے، آپ کی نگاہ میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہو آپ کی نگاہ میں کوئی فضیلت نہیں ہے، تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں میرے بھائی میرے دوست؟ آپ اپنے اندر کی خبر لیں کہ رب العالمین جس پر سکینہ نازل کر رہا ہے، ناظرین آپ نے سنا ظفر صاحب کے الفاظ سنے کہ کوئی فضیلت، رب جس پر سکینہ تسکین اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہائے افسوس، کیا کر سکتا ہوں میں، میرا تو کام ہے اللہ کے حضور دعا کرنا، مولا ہدایت عطا فرما کہ تیری عطا کردہ سکینت پر بھی کسی بچے کو ٹائٹل مل جائے تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ کریں، آپ کو GC80 میں کسی کو پہلے پوزیشن مل جائے، کوئی سٹارز 9 مل جائیں تو آپ جو ہے وہ رقص کرتے پھریں، لیکن جس ہستی پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو رہا ہے، اللہ جس کو تسکین عطا کر دے، وہ آپ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ معنا، جس کو رسول کریم اپنی زبان سے اور قرآن میں وہ ورڈز موجود ہوں، آپ کہتے ہیں کوئی اہمیت نہیں، تو پھر آپ کو اہمیت فضائل دکھائیں کہاں سے؟ ہم نہ آپ قرآن کو مانیں، کہاں سے فضیلت دکھائیں؟ اب آتے ہیں خط پر، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس خط میں بھی آپ کو کوئی فضیلت نظر نہیں آ رہی۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کی بیعت کی، انہوں نے میری بیعت کی، آپ کے خیال میں تو وہ تو سارے ہی معاذ اللہ کافر اور مرتد تھے، تو مولا علی ان سے بیعت کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کے عقیدے کے مطابق تو کوئی مومن 4 بندے صرف مومن رہ گئے تھے، باقی تو سارے دار اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی جن سے بیعت لے رہے تھے وہ مسلمان مومن تھے، آپ کا عقیدہ اور ہے، مولا علی کا عقیدہ اور ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ کی بات اور ہے، مولا علی کی بات اور ہے، چونکہ مولا علی تو ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، کافروں سے تو بیعت نہیں لی مولا علی نے، امیر المومنین تھے نا مولا علی، تو جو امیر المومنین مومنین سے بیعت لے گا تو پھر امیر المومنین ہوں گے نا۔ اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فضیلت نظر نہیں آ رہی، فضیلت ہے کہ جن لوگوں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، وہی بیعت کر کے مولا علی کو امیر بنا رہے ہیں۔ اگر مولا علی کا امیر بننا غلط اصول ہے، میں اس کو اور کرتا ہوں، اگر ان تینوں کا امیر بننا ان مہاجرین اور انصار کے اصول پر غلط اصول، آپ اس کو غلط کہتے ہیں، مولا علی غلط نہیں کہہ رہے، مولا علی جن اصولوں پر خلیفہ بن رہے ہیں، مولا علی تو اس کو حق مان رہے ہیں۔ میں نے الحق مال علی و علی مال حق پڑھا تھا۔ مولا علی غلط بنیاد پر اپنی خلافت کی عمارت کیسے رکھ سکتے ہیں؟ فضیلت یہاں سے یہ نظر آ رہی ہے کہ مولا علی اسی اصول پر، جس اصول پر حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، جس اصول پر حضرت عمر خلیفہ بنے، جس اصول پر حضرت عثمان خلیفہ بنے، اسی اصول پر، تو جو اصول حق تھا، جائز سمجھا تھا، تو مولا علی نے اس اصول کو باقی رکھا۔ اگر وہ اصول غلط ہوتا، ان کا خلیفہ بننا غلط ہوتا، تو مولا علی کہتے ہیں میں ان کے اصول کو ریجیکٹ کرتا ہوں، ان کا اصول میں تسلیم نہیں کرتا۔ یہ شریعت کے خلاف اصول تھا جس پر یہ خلیفہ بنے تھے، ان کی خلیفہ بننے کے اصول کو مولا علی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آپ کو فضیلت ہی نظر نہیں آتی، جن کی تصدیق اور تائید مولا علی کریں۔ آئیے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے مولا علی کا ایک خطبہ سنا دیتا ہوں ایک مرتبہ، پھر آپ پھر کہیں گے یہاں سے فضیلت نہیں آ رہی آپ کو۔ یہ نہج البلاغہ ہے اور اس کا خطبہ نمبر 134 ہے، میرے پاس 10 منٹ باقی ہیں، 134 خطبہ ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب روم کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی خط آپ کو کیمرے میں دکھایا جائے گا، وہ خط میں وہ خطبہ پڑھتا ہوں اور اس میں 1-2 پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو
پتہ چلے کہ مولا علی کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق. کیا آپ کہتے ہیں جی خلفائے ثلاثہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے؟ آئیے اس خط میں دیکھیے کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ کی شروحات بھی پڑھی ہوئی ہیں لیکن دل کو میری بات لگی نہیں ہے. آپ ضرب تقسیمیں کرتے ہیں, ادھر اٹکل پچو لگاتے ہیں, لیکن میں نے شروحات پڑھی ہیں. مولا علی کا خطبہ اتنا جاندار ہے, اتنا واضح ہے, اور حضرت عمر فاروق کی فضیلت اتنے شاندار انداز میں مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد تو پھر بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. دیکھیے یہ نہج البلاغہ ہے, خطبہ نمبر 134 آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جب مشاورت کی ہے روم کی طرف, ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے, میں اس میں چند الفاظ. وَقَدْ تَوَقَّلَ اللَّهُ لِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ بِعِزَازِ الْحَوْزَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالَّذِي نَصَرَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَنْتَصِرُونَ. اللہ پاک نے اس وقت بھی مدد کی تھی اے عمر جب ہم قلیل تھے, اور اس کے بعد حی لا یموت. یہ آگے چلتے جائیے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انک متا, پھر میں جو اصل الفاظ ہیں یہاں پہ یہ الفاظ تھے, یہاں پر یہ الفاظ ہے وَلَيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ. اے عمر اگر تم چلے گئے, تیرے جانے کے بعد کوئی مرجع نہیں ہوگا. اگر آپ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں, آپ کو وہ لوگ شہید کر دیتے ہیں, وَلَيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ. اے عمر تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی طرف رجوع کریں. اتنی شاندار الفاظ ہیں مولا علی کے نہج البلاغہ میں. فَبْعَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِحْرَبًا, ان کی طرف کسی تجربہ کار مرد کو بھیج دے. آگے جو اصل الفاظ آگے میں بتانا چاہتا ہوں, كُنْتَ رِدْعًا لِلنَّاسِ وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ. یہ الفاظ دیکھ لیے, یہ کون استعمال کر رہا ہے حضرت عمر فاروق کے لیے؟ حضرت مولا علی. كُنْتَ رِدْعًا لِلنَّاسِ وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ, کہ تو ایسی پناہ گاہ ہوگی مسلمین کے لیے, اہل ایمان کے لیے, تیری ذات جو ہے وہ پناہ گاہ ہوگی. اور یہ الفاظ دیکھ لیجئے, جس عمر کو رضی اللہ تعالیٰ کو مولا علی مثابۃ للمسلمین, یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس میں فضیلت ہے یا نہیں ہے. مثابۃ للمسلمین, آپ اہل ایمان کے لیے پناہ گاہ ہے. اس اعتبار سے میرے بھائی یہ فضیلتیں تو ساری موجود ہیں. مولا علی کے الفاظ موجود ہیں کہ جو ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ نے جو سوال کیا کہ اس میں کوئی فضیلت نظر نہیں آ رہی, تو بھائی ضروری تو نہیں کہ آپ کو نظر آئے. تو یہ تو جس کے نصیب میں ہوتی ہے اس کو نظر آتی ہے. آپ قرآن پاک محبت اہل بیت سے پڑھا کریں تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی. حسنین کریمین کے محبت میں آپ خلفائے ثلاثہ کا ذکر پڑھا کریں گے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا, اور علی جان شاہ صاحب نے استعمال کیا لفظ قتل کا, ہم ان کو شہید کہتے ہیں. وہ مظلومیت کی حالت میں ان کو شہید کیا. وہ خلیفہ اگر چاہتے تو وہ آرمی بلا سکتے تھے, لیکن انہوں نے سرزمین مدینہ میں امن اور سلامتی, تاکہ مدینہ پاک میں خون خرابہ نہ ہو. وہ یزید بدبخت تھا جس نے فوجیں بھیجی تھی, لیکن حضرت عثمان غنی کا عمل یہ تھا کہ یہاں میں شہید ہو جاؤں, لیکن میری وجہ سے اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو آپ کی کتابوں میں, ہماری کتابوں میں موجود ہے, دروازے پر کون کھڑے تھے؟ ذرا سوچئے گا ضرور. مولا علی نے کن کو بھیجا تھا؟ سیدنا امام حسن کو, سیدنا امام حسین کو. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنتی جوانوں کے سردار دروازے پر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے. اگر وہ حق والے نہیں تھے تو کیوں وہاں تلواریں لے کر کھڑے ہوئے؟ کیوں بھیجا تھا مولا علی نے؟ آپ مولا علی کے کردار کو کیا بنائیں گے؟ جب مولا علی اپنے شہزادوں کو بھیج رہے ہیں تو کیا کسی دشمن کے دروازے پر پہرے کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ اپنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اپنے بچوں کو. وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن جنتی جوانوں کے سرداروں کو کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ آنے والے دور میں لوگ کہیں گے کہ مولا علی حضرت عثمان کو نہیں مانتے تھے, میں اپنے شہزادوں کو بھیج کر تصدیق کر رہا ہوں کہ ان کی خلافت کو میں تسلیم کرتا تھا. اس اعتبار سے مولا علی پر اگر آپ سچے
دل کے ساتھ ان کو منصف اور حکم تسلیم کر لیں، مولا علی نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، تو میرے خیال میں امت پھر سے جڑ سکتی ہے۔ اپنی عقل کے بل بوتے پر اگر آپ دین بنانا چاہیں گے، دین گھڑنا چاہیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ آئیے اہل بیت اطہار کا دامن تھام لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور آئیے اطرت کا دامن تھام لیجئے، اہل بیت اطہار کا دامن تھام لیجئے۔ جو انہوں نے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ محبت کی، ان کے ساتھ تعلق قائم کیا، اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ آج یار تم علی کا نام لیتے ہو، اپنے بیٹوں کو مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، چلیں وہ اس کا کیا کون تھے، لیکن مولا علی نے جب اپنے بچوں کے نام رکھے تو کیوں نہیں رکھتے؟ الحمدللہ اہل سنت میں آپ کو ابو بکر بھی ملیں گے، عمر بھی ملیں گے، عثمان بھی ملیں گے۔ کس نسبت سے؟ خلفائے ثلاثہ ہیں، سارا آنکھوں پر ہیں، ان کی عظمتیں ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی نسبت ہے ان تینوں کے نام مولا علی نے رکھے۔ آپ کہتے ہیں علی علی ہیں، نام لیتے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کسی کا نام ابو بکر ہو، کسی کا نام عمر ہو، کسی کا نام عثمان ہو۔ آپ کہیں گے جناب وہ دشمن تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اور ہو، مولا علی اور ہے، تم ان کو دشمن سمجھ رہے ہو، مولا علی نہیں سمجھ رہے۔ اس کا مطلب ہے الحمدللہ ہم اہل سنت وہ ہیں جو مولا علی کی حقیقی وارث ہیں، مولا علی کی فکر کے حقیقی وارث ہیں۔ آپ زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں مگر عمل آپ کا اور ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج اہل سنت میں آپ کو ابو بکر بھی ملے گا، عمر نام بھی ملے گا، عثمان نام بھی ملے گا، باقی بیسیں اپنی جگہ، لیکن ہم ایک ہی جواب دیں گے، علی کے بیٹوں کے نام ہیں تو علی کے ماننے والے بھی اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہیں۔ جو علی کے دشمن ہوں گے وہ اپنے بیٹوں کے نام علی کے بیٹوں کے نام پر نہیں رکھیں گے۔ یہی میرا پیغام ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اعتدال کے ساتھ، بڑی شائستگی کے ساتھ آپ کے جتنے بھی تیر آئے ہیں ان کو سینے پر سہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ امت کے اندر جو انتشار اور افتراق ہے وہ زیادہ نہ بڑھنے پائے، اپنا اپنا عقیدہ بیان کیا جائے۔ آپ اگر ان خلفائے کرام کے بارے میں بات کریں گے، حضرت عمر فاروق کے بارے میں، تو کوئی آپ کی بات بنے گی نہیں، لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، دور جائیں گے، اس لیے کہ یورپ بھی آج اسی عمر فاروق کے دور کی خیرات لیے بیٹھا ہے۔ جو نظام انہوں نے دیا تھا ویلفیئر سٹیٹ کا، آج برطانیہ میں بھی وہ اسی نظام کی کسی حد تک سوشل لائف میں اور ویلفیئر کے اعتبار سے جھلک نظر آتی ہے۔ یہ انہی کے اصول اور ضابطے بنائے ہوئے، یہ بنا کے غیر ترقی کر گئے۔ ہم لوگ آپس میں حضرت عمر کو بھی ہم نے جھگڑے میں ڈال دیا، اور آج دیکھ لیجیے ہمارا حال کیا ہے۔ اگر وہ دور فاروقی آج ہم نے اپنے ممالک میں نافذ کیا ہوتا تو یہ رنگ نہ ہوتا۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقیو فقر حیدری است، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے۔ یہی میرا پیغام ہے، تڑپنے، قلندر لاہوری کا پیغام، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ مانگو، سارے مل کے مانگو، امت کو جوڑو، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ مولا علی کے قلب کا فیض بھی مانگو اور صدیق اکبر کے سوز کا فیض بھی مانگو۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر و زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔